یہاں سورہ یاسین میں ایک بہت ہی عالیشان آیہ کریمہ ہے جس کو آپ اپنی مقدس دعا میں پڑھتے بھی ہیں، مگر اس کا اگلا حصہ ہے جس کے بارے میں بھی آپ کے لیے معلومات ضروری ہیں، اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے۔ میں پہلے اس کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور پھر وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان کے ان اعمال کو جو زندگی میں وہ آگے بیچتے ہیں، اور ان کے ان آثار کو بھی لکھتے ہیں جو مرنے کے بعد وہ دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں محدود کر دیا ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے خداوند عالم مردوں کے جلانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً اس کا اشارہ یہ ہے کہ مردوں کو جلانے کا جو کام ہے وہ اللہ جل شانہ امام مبین کی ذات میں کرتے ہیں، یعنی خداوند عالم امام مبین ہی میں مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فعل خدا کا ہے لیکن وہ کرتے ہیں یہ کام امام مبین میں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اپنی زندگی میں جیسے بھی اعمال اپنی آخرت کی طرف بیچتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی امامی مبین میں کرتا ہے، اور لوگ مر جانے کے بعد جو کچھ دنیا میں پیچھے چھوڑتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی اللہ امام میں کرتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہے کہ ہر فعل خدا کا، ہر قول خدا کا، ہر بات، ہر چیز امام مبین میں ہے، اس لیے یہ سارا کام خدا کا اور خدائی کا امامی مبین میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یعنی مختصر بیان کہ انسان کے لیے دو مقام ہیں، یعنی دو عالم ہیں، ایک تو دنیا ہے اور دوسرا مقام اس کے لیے آخرت ہے، اور انسان چاہتا بھی ہے دو جہان کو، یعنی انسان صرف آخرت کو نہیں چاہتا ہے، دنیا کو بھی چاہتا ہے۔ وہ مر جانے کے بعد بھی دنیا کو چاہتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کا کیا حال ہے، اس کی فیملی، اس کی اولاد میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ، اور وہ آخرت کو بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ امید دلائی گئی ہے آخرت کی، اور اس امید پر اس نے کچھ عمل کیا ہے، وہ اپنی عمل کے اجر صلے کو چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کو بہشت ملے، اس کی خواہش ہے کہ بہشت میں خدا کا دیدار ہو، امام کا دیدار ہو، اور دین میں اسے جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ اس وعدے کے ایفا کو
چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ آخرت میں پورا ہو جائے۔ تو خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر واقعے کو، ہر عمل کو اور ہر کارنامے کو یکجا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ جو کچھ دنیا میں آخرت کے لیے کرتے ہیں اور جو کچھ ان سے دنیا میں کوئی کارنامہ، کوئی کام، کوئی آثار، کوئی اثر رہتا ہے، یہ سب کچھ، اور مردوں کو زندہ کرنے کا کام، یہ سب کچھ امام مبین میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں امام عالی مقام مومنین کا نامہ اعمال بھی ہے، امام لوح محفوظ بھی ہے، امام مومن کے لیے دنیا کا زندہ ریکارڈ بھی ہے، اور سب کچھ امام ہی ہے۔ اور مومن اپنی مردگی سے امام کی ذات میں زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا مطلب اور خلاصہ ہے۔ میں اس آیت کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ ان نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا، اور یہ لوگ جو کچھ اعمال زندگی ہی میں آگے بھیجتے ہیں آخرت کی طرف، ان کو بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، اور وہ جو کچھ اعمال وغیرہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ اور کہاں لکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ یہ سب کچھ اور ہر چیز ہم نے امام مبین میں محدود کیا ہے۔ یہاں پر ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور علم کی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے کہ خدا آسمانوں کو اور زمین کو لپیٹ لیتا ہے دست قدرت میں۔ چونکہ آیت کی تفسیر آیت سے ہوتی ہے، آیت کی وضاحت آیت سے ہوتی ہے، لہذا اس آیت کی وہ آیت وضاحت ہے، یا کہ اس آیت کی وہ آیت وضاحت کرتی ہے۔ کس طرح کہ خداوند عالم جس شان سے ساری کائنات کو لپیٹتا ہے تو یہ کام امام کی ذات میں کرتا ہے۔ جب ساری کائنات کو، سارے جہان کو لپیٹتا ہے تو پھر لپیٹتا ہے کہاں؟ امام کی ذات میں لپیٹتا ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے محل میں رہتے ہوئے اختیارات کو، کنٹرولز کو، کنٹری کو، ہر چیز کو اپنے حکم اور اپنے کمان کے اندر لپیٹتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ کہاں سمیٹتا ہے؟ اس کا سارا اختیار، ساری کلیدیں اور ساری سلطنت، سارے خزانے گویا کی اس کے گھر میں ہیں، وہاں ہیں جہاں وہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح امام جو خدا کا زندہ گھر ہے، امام جو حقیقت میں بیت اللہ ہے، امام جو مظہر خدا ہے، امام جو دست خدا ہے، امام جو چہرہ خدا ہے، امام جو زبان خدا ہے، امام جو چشم خدا ہے، اور جہاں امام علی مقام چہرہ خدا ہے، یعنی خدا کا چہرہ ہے، تو اس میں دیکھنے، سننے، بولنے اور علم رکھنے کے سارے معنی آ جاتے ہیں۔ جس طرح انسان کی مثال میں چہرہ سر کے بغیر نہیں ہوتا، اور سر
ہستی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن تنہا سر کا نام اس لیے ہے کہ سر شناخت کی علامت ہے۔ آدمی کے سر سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ آدمی سر کو چھپائے تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور سر کے معنی دیدار بھی ہیں، ملاقات بھی ہیں، اور سر کے معنی جاننے کے ہیں، سننے کے ہیں، بولنے کے ہیں، دیکھنے کے ہیں، کیونکہ سر میں ظاہری اور باطنی تمام حواس ہیں، اور سر کا تعلق دل سے بھی ہے کہ ایک مثال کے مطابق دل ایک بیٹری ہے اور سر مشین ہے۔ تو یہ سارے معنی اس میں ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اس کلیے سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ کل کے ساتھ کوئی آیت آئی ہے وہ کلیہ ہے، وہ پرنسپل ہے، وہ قانونی کل ہے۔ کل شیء، ہر چیز، یہاں تک کہ اس ذکر میں خدا بھی آتا ہے، یعنی کل شیء میں خدا کا ذکر بھی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ خدا شیء تھنگ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ خدا تھنگز کے زمرے میں اگرچہ نہیں آتا ہے، لیکن خدا نے خود ہی اس بات کو جائز کر دیا ہے کہ ہم جاننے کے لیے خدا کی ذات کے بارے میں تھنگز میں سوچیں، اور اس کے جواز کے لیے جو آیت ہے میں وہ پڑھ کر سناتا۔ کل شیء خالق الا وجہ، دیکھا آپ نے کہ ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، لیکن کیا کہ مگر خدا کی ذات، خدا کا چہرہ فنا نہیں ہوتا۔ اس میں اگر اللہ کا حرف نہ آتا تو اندیشہ تھا کہ کوئی سوچے کہ نعوذ باللہ منہا خدا بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں بطور حکمت خدا کا ذکر آیا کل شیء خالق الا وجہہ میں، پھر خدا کو شیء اور اشیاء کے زمرے میں سوچنے کے لیے ایک جواز پیدا ہو گیا۔ حقیقت الگ بات ہے، جواز الگ بات ہے، یعنی مجازن ایک طرف حقیقت ہے اور دوسری طرف مجاز۔ اسی مجاز کا دوسرا ایک لفظ جواز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ہمارے بھائیوں اثنا شریوں کی، اس میں بھی اس سے بحث کی گئی ہے کہ خدا کو شیء کہنا جائز ہے۔ تو اس میں اب پتہ چلا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، خدا کا دیدار بھی امام میں ہے، یعنی چہرہ خدا بھی امام میں ہے، اور وہ مظاہرہ بھی امام میں ہوتا ہے کہ کس طرح ہر چیز ہلاک ہو جاتی ہے مگر چہرہ خدا ہلاک نہیں ہوتا، یہ واقعہ بھی امام میں ہے۔ اور جب خدا کی معرفت امام میں ہے تو یقیناً خدا کا دیدار، خدا کی ملاقات بھی امام ہی میں ہے۔ اور ہمارا سامنے جو مطلوبہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن سوال اس پر ہوا تھا کہ اس آیت کے اگلے حصے کا کیا مطلب؟ تو متعلق ہے اس سے کہ مردوں کے جلانے کی باتیں، یعنی ان کو زندہ کرنے کی باتیں، اور جب اس آیت میں یہ ذکر ہے تو ہم سمجھ گئے کہ مردگی سے جو زندگی ملتی ہے، مردگی کے بعد نادانی کی موت، جہالت کی موت اور ہر قسم کی موت سے جو زندگی ملتی ہے وہ امام کے وسیلے سے۔ ایک زندگی دنیا میں بھی ہے، جیسے ایک آیت ہے
کہ اے مومنو تم خدا و رسول کی بات کو مانو، جبکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں کہ جس سے تم کو زندگی ملنے والی ہے۔ یہ علم اور عبادت کی بات ہے، بول کی بات ہے، اسم اعظم کی بات ہے، اور فرمان کی بات ہے کہ خدا اور اس کے رسول جب تم کو زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو تم اس کو قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی معنوں میں ہم زندہ نہیں ہیں، اور وہ زندگی اور وہ حیات خدا رسول اور صاحب امر سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں حقیقی معنوں میں عقلی طور پر زندہ نہیں ہے۔ جیسے کبھی اس پر بحث ہوئی تھی عقلی ہلاکت کے بارے میں کہ دنیا میں بہت سے لوگ زندہ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں وہ روح نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جیسے حکیم ناصر خسرو نے فرمایا کہ بے صورت زندہ اما جان نہ دارن، اگر دارن دے جان جانا نہ دارن، بصورت زندہ ظاہر میں زندہ ہے اما جان نہ دارن، لیکن وہ روح ان میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اگر ان کی ایک قسم کی روح ہے یا جان ہے تو جانا نہیں ہے، ان کا وہ معشوق نہیں ہے، ان کا وہ محبوب نہیں ہے جس سے کہ حقیقی روح مل سکتی ہے۔ اب میں اس کے بعد آپ کے ترجمے کے لیے انتظار کروں گا۔ پچھلی آیت اور آیت کے آپس میں یعنی کہ کنیکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور مختلف اندازوں میں یعنی آیت جو ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے، اور آیت کے اندر جو مطلب ہے وہ ڈسپرس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک سینس ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ آیت اس سبجیکٹ کو بیان کرتی ہے، اور اس سبجیکٹ سے وہ آیت ہرگز باہر نہیں جاتی، وہ ایک ہی مضمون اس کے اندر ہوتا ہے۔ نے جو پنجاب سے آیا تھا مجھ سے پوچھا اپنی کوئی نظم پڑھ کر سنانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہے، اس کو تعجب ہو گیا۔ میں نے کہا تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ایک دفعہ جو شعر کہتا ہوں اس کو یاد نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ دوسری شاعری میں ریپیٹ نہ ہو جائے، اور اس طرح مضامین جو کچھ لکھتا ہوں ان کو بہت مشکل ہے کہ میں یاد کروں، اور میں اپنے آپ کو فری رکھتا ہوں، اور دوسری ٹائم پہ جو کچھ لکھتا ہوں آیت کے پہلو سے اس کا ایک الگ کے پہلو نکلتا ہے، اور ایک الگ اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ناتی بخیر منہا ہوتا ہے صاحب۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے جو کیا گیا اس رائٹنگ سے کہ الفابیٹ الف سے پہلے پوائنٹ یا نقطہ کیوں آیا ہے۔ اب اس میں اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ الف سے پہلے نقطہ کس طرح آتا ہے۔ When you want to write alif, you touch with the tip of your pen the paper, and first there is point, and then you arrange points 1, 2, 3 etc., and then there is alif. آپ جب الف کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے پین کی نوک کاغذ کو چھوتی ہے، اور اس میں فرسٹ آف آل پوائنٹ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یا تو اس سے ایک پوائنٹ کو گھسیٹتے ہیں یا پوائنٹ آفٹر پوائنٹ لگاتے جاتے ہیں، تو تب الف کی شکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ دس از دا کوشچن۔ اور اس میں سوال بنتا ہے کہ سب سے پہلے پوائنٹ کا وجود کیوں ہے in the existence of the alphabet alif? Why is necessarily should be the existence of point? This is the question. تو اس سوال کے لیے جواب یہ ہے
کہ آپ جہاں بھی جائے پوائنٹ از دا فرسٹ، نقطہ پہلے ہیں. الفابیٹس میں جائیں تو نقطہ فرسٹ ہے. قرآن میں انٹر ہو جانا چاہیں تو نقطہ فرسٹ ہے. انسان کی ہستی کی تخلیق کو دیکھیں تو نقطہ پوائنٹ فرسٹ ہے. In a tree you see the point is first, and point here means a seed. A point means ہم عالم زر میں نقطہ تھے. عالم زر is a world of articles. The world of particles. عالم زر. تو اس لیے قرآن میں بھی نقطہ پہلے ہیں، حروف کے لکھنے میں بھی نقطہ پہلے ہیں. In figures you see on a scale there are 1, 2, 3, 4, but before 1 there is 0, there is point. اور آپ کسی مسافت کو طے کرتے ہیں، 1 میل یا 100 گز یا کوئی بھی، تو اس میں پوائنٹ کو سپوز کرنا ہوگا فرسٹ. On a dial of a watch under the figure of 12 there is point, because you can't count from 12 to 1. تو 12 سے آپ ایک جو گنتے ہیں یہ تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. لاجک یہ ہے کہ وہاں پر صفر ہے. 12 کو جو گنتے ہیں that is the result of circle. That is the last thing. The first should be 0 point, and then you can count 0 to 1. This 12 does not concern to 1, but it is after 11. So اس کے نیچے اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض گھڑیوں میں یہ فارمولا ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے. لیکن we should suppose there is 0. So everywhere starting point is 0. So this is nisty, nothingness. And this is alam zar, the world of vertical. And this is the point of Bismillah. And مولا علی نے ان تمام مطالب کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ میں 0 ہوں، میں پوائنٹ ہوں، which is under the letter of با، جو با کے نیچے ہے. بینیت کہنا چاہیے یا اندر کہنا چاہیے. تو یہ ہے آپ کے اس فرسٹ سوال کا مختصر جواب، اور اس سے زیادہ ہم طول میں نہیں جائیں گے. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کریں. میں اس پر کچھ مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں ایک سیارے کو دیکھتے ہیں، سیارہ زمین کو لیں یا کسی اور سیارے کو لیں، سورج کو لیں، چاند کو لیں، ستارے کو لیں، کہ جب آپ کسی ایسی بڑی چیز کو بریک ڈاؤن کریں گے تو اس کی انتہا میں بس آپ کو ذرہ یا ایٹم ملے گا، اور ان بے شمار ایٹموں سے یعنی کہ کمپوز ہوئی زمین. اور اگر ہم سورج کو لیتے ہیں اس میں بھی ذرات ہیں، چاند کو لیتے ہیں اس میں بھی ذرات ہیں، اور انسان کے ظاہری جسم کو لیتے ہیں اس میں بھی ذرات ہیں. اور یہ تو جسمانی بات ہوئی، اور ارواح میں جاتے ہیں، روحوں میں جاتے ہیں تو اس میں بھی پارٹیکلز ہیں. اور جب آپ عقول میں جاتے ہیں، عالمی عقل میں جاتے ہیں، تو اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پرل آف انٹلیکٹ ہے وہ بھی نقطے کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، اور ایک ہی موتی ہے جو سب کچھ وہی کرتا ہے، اور وہ قلم الہی ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن کی طرف ایک بار پھر آئیے کہ
مولا علی نے کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ بائی بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ ہیں، تو میں آپ کو عرض کروں، قرآن سورے ہیں 114، اور سورے جو ہیں ہر سورت کی آیات ہیں، ہر آیت کے الفاظ ہیں، الفاظ کے الفابیٹس ہیں، الفابیٹس کے اندر نقطے ہیں، اور وہ ایک ہی نقطہ ہے۔ اگر قرآن کو ایک عالم ورلڈ مانے تو یہ ورلڈ جو ہے نقطے سے پیدا ہوا، ایک نقطے سے پیدا ہوا، یعنی آپ تجزیہ کریں تو اس میں سے بس پھر وہی نقطہ ہر مقام پر ہے۔ اگر مولا علی نقطہ ہیں تو قرآن کے تمام حروف میں وہی نقطہ ہے، ہر لفظ میں وہی نقطہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہوا ایک ہی نقطے سے جہان قرآن کا وجود بنا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم خدا کی شکل پر، خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور ہم سب آدم کے اولاد ہیں، ہماری سب کی شکلیں اپنے باپ آدم کی طرح ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اتنا کام ہوا، اتنے انسان مختلف پیدا ہوئے۔ جس طرح قرآن میں ایک ہی پوائنٹ ہے اور تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، حروف کی ان کی مختلف شکلیں ہوئی، لیکن ان کی ذات، ایسنس ایک ہی ہے۔ جس طرح انسان کی ذات آدم میں جا کر ایک ہی ہے، اور آدم میں جا کر ہماری جو شکل ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، تاکہ یونیفیکیشن کے لیے آسانی ہو جائے، اور ہم باور کریں کہ جس طرح یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو اگر ہٹایا جائے تو وہی نقطہ ہے، وہی آدم ہے۔ جیسے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب مومن بہشت میں داخل ہو جائے گا تو وہ آدم کی شکل میں ہو جائے گا، اور آدم خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا تھا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور پوچھنا چاہیے، اس پر سوال کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے شاید ایک نیا پوائنٹ ہے کہ جب مومن بہشت میں داخل ہو جائے گا تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح ہو جائے گا، اور آدم خدا کی صورت میں پیدا ہوا تھا، یعنی مومن خدا کی طرح درخشان و تابان، اس کی صورت، اس کی شکل۔ میں آپ کو یہ حدیث بتاؤں تو آپ کو تجربہ ہوگا، لیکن اب نہیں، جب بہشت میں داخل ہو جائے گا کہ ازل میں ہم آدم کی کاپیاں تھے، ہماری روحیں ایک ساتھ پیدا ہوئی تھی آدم سے، ہوا کے پیدا ہونے سے قبل ہم سب پیدا کیے گئے تھے، ہوا بعد میں پیدا ہوئی، ہماری ماں ہوا بعد میں پیدا ہوئی۔ تعجب کی بات ہے، ہم پہلے پیدا ہوئے، اور جب ہم پیدا کیے گئے تو ہم سنگل سول سے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہم آدم کی کاپیاں تھے۔ اور جب ہمارا جسمانی وجود بننے لگا تو اس وقت ہمارے لیے ایک ماں مہیا تھی۔ اس میں تعجب بھی ہے اور تعجب نہیں بھی، کیونکہ اس کی مثال ملتی ہے۔ دس کا سام اور ایک پوائنٹ ہے، وہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ قرآن شریف میں انسانوں کو اولاد آدم کہا گیا ہے، یعنی آدم کے بیٹے۔ حالانکہ دنیوی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو آدم کے ہم بیٹے نہیں ہیں، پوتے ہیں، اور بہت دور کے پوتے ہیں۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن نے ہم سب کو اور خصوصاً مومنین کو آدم کے بیٹے کہا؟ اس میں آدم کو ہماری طرف نزدیک لایا گیا،
اور ہمیں آدم کی طرف قریب کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ میرے نزدیک یوں ہے کہ امامی علی مقام کی ذات میں واقعی آدم کا تجددی امثال ہوتا رہتا ہے، اور جس واقعے کو ہم بہت دور کے آدم میں سوچتے ہیں وہ واقعہ ہم سے قریب آتا ہے، اور ہم روحانی طور پر امام علی مقام کے عالمی ذر میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک نیا روحانی جنم ہوتا ہے امام میں، اور وہ ہمارے زمانے کا آدم ہوتا ہے۔ ہم ایک طرح سے اس کی اولاد بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ملائکہ بھی ہوتے ہیں جو اس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، سب لوگ اولاد آدم نہیں ہیں، کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ جو حقیقی ہیں وہ اولاد آدم ہیں، اس پر میں نے کئی دفعہ لکھا ہے۔ تو یہاں یہ جو پوائنٹ ہے اس پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ کیوں قرآن نے مومنین کو اولاد آدم کہا، آدم کے بیٹے کہا اور آدم کے پوتے نہیں کہا، اور حالانکہ عربی زبان میں الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، عربی زبان میں الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی لفظ جو ہونا چاہیے ہماری چھوٹی عقل کے مطابق وہ قرآن میں موجود ہے، حفدہ، افاد، پوتا اور پوتے۔ کسی اور مطلب کے لیے یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے پوتو کا لفظ مومنین کے لیے استعمال نہیں کیا۔ بالکل مومنین کو اٹھا کر آدم سے ملایا اور آدم کو لا کر مومنین سے ملایا، اور ان دونوں کو باپ بیٹے قرار دیا۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ واقعی آدم کا ڈیمانسٹریشن امام میں ہوتا ہے، اور ہم ملائکہ کا ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، اور امام کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ امام کی روحانیت میں یہ بات ہوتی ہے۔ اگر ہماری رسائی معرفت تک ہوتی تو ہم اپنے دل کی آنکھ سے اس واقعے کو دیکھ سکتے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آدم کا ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے عالم شخصی میں، پرسنل ورلڈ میں۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے اور بہت اس میں فائدہ ہے۔ میں ڈاکٹر فقیر محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے لیے انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں۔ سجدہ آدم کے بارے میں یا سجدے کے بارے میں ایک نکتہ اور ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نہیں، جب میں اپنی روح آدم میں پھونکوں تو تب تم آدم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گرنا۔ اس میں ایک تو نکتہ یہ ہے کہ آدم کے لیے جو سجدہ ہوا تھا اس کی وجہ اور کچھ نہیں، صرف یہی کہ اس میں خدا کا نور تھا۔ خدا کا نور تھا کیونکہ روح سے نور مراد ہے۔ اب فرشتہ جو فرشتہ ہے، اور خصوصاً جب فرشتہ ذرات کی شکل میں ہیں، ایک مجرد روح ہیں، تو وہ آدمی کی طرح سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور وہاں تابعداری کے معنی میں ہوتا ہے۔ سجدہ تابعداری کے معنی میں ہے، اور سجدہ کے معنی تابعداری کو کہتے ہیں، فرمان برداری، اطاعت، یہ سجدہ ہے۔ آپ ذرا اس عربیت میں سوچیں گے تو مطلب آپ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم گرنا سجدہ کرتے ہوئے۔ جب خود لفظ سجدہ جھکنا ہے اور گرنا ہے تو پھر اس کے علاوہ قعو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کیونکہ قرآن میں سجدہ کرنے کے لیے الگ مخصوص لفظ وسجدو، بس یہ مطلب پورا ہے، جھکو سجدہ کر. لیکن یہاں فقعوا لہ ساجدین کیوں ہے؟ کوئی دانشمند ہے، جاننے والا ہے، عربی کو جانتا ہے، حکمت اور فلسفے کو جانتا ہے، اس کے سامنے یہ روشن ہے کہ اس میں کوئی راز ہے. اور راز یہ ہے کہ فرشتے جو تھے وہ پارٹیکلز تھے، اور پارٹیکل جو ہیں وہ گرتے ہیں آدم کے اندر. آدم کی ہستی میں کانوں سے، سر سے اور 6 اطراف سے آدم کے اندر وہ ذرات برستے ہیں. یہ ہوا قعو، گرو، ساجدین تابداری کرتے ہیں. فرشتوں کا سجدہ ہے، صحیح ہے، لیکن تابداری کی شکل میں ہے. درختوں کا سجدہ ہے قرآن کے مطابق، سورج سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، چاند سجدہ کرتا ہے، درخت اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن آدمی کی طرف تو نہیں کرتے ہیں، ان کا سجدہ الگ ہے. پھر فرشتے کا سجدہ آدمی کے سجدے کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرشتہ آپ پیشانی سے کرتا ہے، 7 اعضاء زمین کو چھوتے ہیں. فرشتہ ایک طاقت ہے، ایک ذرہ ہے، وہ آدمی کی طرح نہیں ہے، وہ ایک روح ہے، لطیف ہستی ہے. تو فرشتے کا سجدہ اپنے طور سے ہے اور اپنی قسم کا ہے. تو آدم میں فرشتے گر پڑے تھے بشکل ذرات، اور ان فرشتوں کو انقلاب برپا کرنا تھا آدم کی ہستی کے اندر، اور سول کو نکالنا تھا، تسبیح پڑھنی تھی سور اسرافیل کے ساتھ، اور تمام حالات کو روحانیت کے راستے پر ڈالنا تھا. ایسے بہت سے کام تھے. ان کاموں میں فرشتوں کو ہم آہنگی کرنی تھی، اسم اعظم پڑھنا تھا، تسبیح کرنی تھی، قیامت کو برپا کرنی تھی وغیرہ. تو آدم کے زمانے میں جو فرشتے تھے انہوں نے 2 طرح سے سجدہ کیا. جہاں وہ جسمانی فرشتے تھے تو بشر کی طرح سجدہ کیا، جہاں وہ روح تھے تو روح کی طرح، فرشتوں کی طرح سجدہ کیا. کیونکہ ملائک 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ملائکہ سماوی ہیں اور دوسرے ملائکہ ارضی ہیں. یہ آپ کو یاد رہے.